سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ کیا فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور مقتدیوں کا آمین کہنا درست ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک نہ ہو اور اپنے اذکار کرتا رہے یا اٹھ کر چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ابو عبیدہ۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد جو ہمارے بر صغیر میں مساجد میں ائمہ حضرات کا دعا کا ایک معمول ہے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بات تو صحیح احادیث میں بہت کثرت سے ہے کہ نمازوں کے بعد، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو کئی احادیث میں ہے۔ تو لیکن اس سے فرض سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ دوسری احادیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام والی دعا کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ تو علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھا جائے، پھر سنتوں کے بعد دعا مانگی جائے، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ وہ وظائف ہیں، کیونکہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں خود نبی نے کیسے مانگی ہیں، صحابہ نے کیسے مانگی ہیں؟ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے، ایسا نہیں ملتا ہمیں حدیث میں، نہ فقہ میں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حدیث میں نہیں ہے تو فقہ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ وظائف ہیں، یعنی نبی نے آیت الکرسی پڑھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے، پھر سنتیں پڑھیں، پھر یہ مخصوص وظائف پڑھیں۔ اور اگر کسی نے فرض نماز کے بعد ہی سارے وظائف پڑھ لیے تو بھی گنجائش ہے اس کی، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو لیکن یہ جو فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کے پراپر طریقے سے امام دعا مانگ رہا ہے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہیں، یہ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، اور اس کا معمول تو بالکل ہی نہیں ملتا۔ اگر نبی ہر نماز کے بعد ایسے کرتے تو ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ خود فقہ کا ایک پراپر اصول ہے جو فقہاء نے لکھا ہے، خاص طور پر حنفی فقہاء نے تو اس اصول کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کثرت سے کیا جاتا تھا، تو اس کو اگر ایک ہی راوی نقل کر رہا ہے تو یہ خود اس حدیث کے یعنی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتنی کثرت سے عمل ہوا ہے تو صرف ایک روایت کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے پھر یا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی نے کبھی کبھار یہ کام کیا، اگر ایک روایت ملے گی تو یوں سمجھا جائے گا کبھی کبھار کیا، اس سے آپ معمول نہیں نکال سکتے کہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیونکہ بار بار ایک عمل ہو رہا ہے تو صرف ایک صحابی کیوں روایت کر رہے ہیں؟ تو صحابی سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے صحابی سے جو آگے جس نے روایت کی ان سے غلطی ہوئی ہو۔ تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ پھر فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں، فقہ حنبلی دیکھ لیں، فقہ مالکیہ دیکھ لیں، فقہ شافعی دیکھ لیں، فقہ حنفی دیکھ لیں، ان کی جو معتبر عربی کتابیں، اردو کی بات نہیں کر رہا، جو صدیوں سے معتبر عربی کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی ایک حرف بھی نہیں ملتا۔ فقہ حنفی کی مشہور فتوے کی کتاب ہے فتاوی شامیہ، اس میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کے، حالانکہ فقہ میں تو بہت باریک باریک جزیات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ دیکھ لیں، اس میں تو الٹا لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور کھڑا ہو جائے۔ تو اگر فقہا اس کو سنت سمجھتے تو عالمگیریہ میں تو لکھا ہوتا نا، وہ اتنا جزیات باریک باریک بیان کرتے ہیں، وہ اتنی اہم چیز فقہا سے کیسے نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بر صغیر میں ایک چیز ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہے، اس کا ہمیں شروع کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ فقہ شافعی کی آپ جو مستند کتابیں فقہ کی ان میں بھی نہیں ملتا، نہ حنابلہ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، نہ مالکیہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ اکثر اردو فتاوی میں یا بعد میں جو عربی کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں ان میں
کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی روایات، ایک آدھ روایات پیش کی ہیں جن کی سند میں بھی کچھ کلام ہے. تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تفرد ہے، میں جمہور سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا پورا اس پہ ایک رسالہ ہے کہ وہ اسی میں یہی ثابت کیا کہ فرائض کے بعد یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑے مدلل انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہمیں اس کا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن بہرحال مسئلہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی نوعیت کا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کریں کہ میرا کلپ سن کے آپ اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. مسجدوں میں پھڈے بازی نہ کریں، امام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وہ اگر دعا مانگ رہے تو مانگتا رہے، آپ کچھ نہ کہیں، آپ ہاتھ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے رہیں. فتنہ نہ پھیلائیں مسجدوں میں. آج کل مسئلہ یہ کہ ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے تو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. اگر امام ان علماء کو فالو کر رہا ہے جو اس دعا کے قائل ہیں تو اس کو کرنے دیں، آپ اس کو تنگ نہ کریں. بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا یا اختلاف کو حد سے بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے مسئلہ سن لیا، بس خود عمل کر لیں. اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چھوڑ دیں. اس سے بڑے بڑے مسائل بہت ہیں آج کل، ان کو فوکس کرنا چاہیے. ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے. بس اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور پھڈے بازی نہ کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں یا اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اٹھ کے نہ جائیں آپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا کلپ سن لیتے ہیں، اب امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے، وہ اٹھ کے ٹانگے کندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا کرنا مسجد میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بھئی عوام کو کیا پتا، عوام تو بیچاری امام کو دیکھ رہی ہے اور امام صاحب نے کسی مولانا سے فتویٰ لیا ہوا ہے تو وہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ ایک اختلاف کا مسجد میں ماحول پیدا نہ کریں. آپ گردن نیچے جھکا کے بیٹھے رہیں آرام سے. ایسا نہ کریں کہ امام دعا مانگ رہے اور آپ ہر نماز میں نا اس طرح لوگ پھلانگنا شروع کرتے ہیں، پھر سب لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو، آپ جواب دیتے ہیں بدعت ہے. پھر ایک نئی جنگ اور ایک مناظرے بازی کا ایک آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھ جائیں. جب دعا ختم ہو جائے تو تمیز سے گھر چلے جائیں. تو چھیڑ چھاڑ نہ کریں مسجدوں میں، اللہ کا واسطہ. پہلے کم پھڈے ہیں جو مزید پھڈے ہم شروع کریں. تو اس لیے نہ امام کو تنگ کریں نہ مقتدیوں کو تنگ کریں. تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہیں. اور کبھی کبھار دعا میں شرکت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھار تو جائز ہے. اس کو معمول بنا لینا جس سے لوگ اس کو سنت سمجھیں. جادو نہیں ہے. آپ اپنی عمر دیکھو، اس عمر میں فالج ہوتا ہے بھائی. اچھا جس نے ان کا علاج کیا تھا نا، کوئی علاج نہیں کیا تھا، اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا علاج کی، وہ تو میڈیسن لی انہوں نے. اس سے میں ملا، جا کے اس سے میں ملا. تو جب میں اس سے ملا نا، مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہے، آؤٹ. اس کی تو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ دوسروں کی سیٹنگ تھی. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا، بھینگا پن، اس کو ایک کے دو نظر آتے تھے. کسی خاتون کو شرارت سوچ، اس نے اس خاتون نے اس کو کہہ دیا تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح، بڑی خوبصورت آنکھیں، فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی. اب یہ فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کو بولا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ یہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے کافی دیر دیکھ کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی، یہ تو آپس میں نہیں. تو جس کی کھوپڑی میرے بھائی میچ ہی نہ کرتی ہو ایک نارمل کھوپڑی سے، دوسروں کی کھوپڑیاں کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ کہاں لوگوں کا علاج کرے؟ اس لیے جب میں یاد پڑھتا ہوں نا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سارے بت میرے خلاف عمل کریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں، تو یہی دعویٰ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، سارے عامل فلیتے پلیتے لے کے رات کو بیٹھ جائیں. جن، چڑیل، بھوت، ہمزات، موکل جو بھی تمہارے پاس ہیں سب میرے پاس بھیجو. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ لوگ میرے چیلنج کے بعد بھی کرتے ورتے کچھ نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے ویسے ہی کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ آپ کو کیسے کر لیتے ہیں، یعنی آپ کو متاثر کیسے کر لیتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لیں یہ عملیات وغیرہ، اس میں شیاطین اپنی مرضی سے، ان کے مشورے سے نہیں، شیاطین اپنی مرضی سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے، پھر شیاطین کو خود سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. تو جب آپ میں کانفیڈنس ہوگا، آپ ان سے نہیں ڈریں گے، تو جنات پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنا. اس میں بہت سارے واقعات ہیں، موقع ملا تو کبھی سناؤں گا. ابھی میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو کسیوں قسم کے، یہ اس کا بھگوان، یہ اس کا بھگوان، پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان، برما کے الگ بھگوان، پھر 50 والے الگ، 100 والے الگ، 200 والے الگ، 5 پہ ایک فری والے الگ، بہت ساری قسم. تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی. خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو؟ پتھروں کے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا، جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھی، آپ مان لو گے ان تعلیمات؟
تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا, یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں. ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا, اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنائے, بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نکلا, ان کے پاس 5 نمازیں نکلی, ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت, غسل کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, دانت صاف رکھنے کیسے ہیں, اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق, کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق. پھر رمضان کے روزے نکلے, حج نکلا, حج کا ایک ایک لمحہ کیسے حج کیا جائے گا, رمی کیسے کی جائے گی, سعی کیسے کی جائے گی, حج کرنا کتنی دفعہ زندگی میں, کس پہ فرض ہوتا ہے, کس پہ فرض نہیں ہوتا. پھر زکوٰۃ, کتنی زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, کس پہ فرض نہیں ہے, کس کو دی جائے گی, کیسے دی جائے گی. پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں, ماں کے حقوق الگ بیان کیے, بیوی کے حقوق الگ بیان کیے, بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے, بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے, پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے. اتنی تفصیل. پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے, بیوہ کا کتنا حصہ ہے, اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے, اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہارے اولاد نہیں, إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا 4تھا حصہ, اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا 8واں حصہ. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے. پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں, ریاست کے کیا قوانین ہیں, پھر سزائیں کیا ہیں, جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں, کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی, حد جاری ہونے کا اصول کیا, کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی, کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. ایک ایک چیز. ڈاکوؤں کا کیا, ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی, بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں, حد جاری نہیں ہوگی, اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی. پورا قانون, اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں. یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی, ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں. اور عملی طور پر آپ دیکھو, اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو, روزے کو. آپ کا کیا خیال ہے, روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان, اس لیے کہ سب رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے, 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں, کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا. کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں, رکھتے ہیں گیپ, بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں, سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو مشورے دے رہا ہو تو خود بھی کھا رہا ہوتا. 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو. نہیں بھائی, 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام؟ بولو. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا, جو مکہ میں پیدا ہوئے, ایسی قوم جو امی تھی, کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں بھائی, ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن, نہ قوم کا ریلیشن, اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال, 50 سال, 200 سال کا نہیں, 1400 سال کا گیپ. اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے؟ کوئی میں, ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی. ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے. ہمارا کلچر شلوار قمیض, اس دور کا کلچر لنگی یا چادر. نہ کلچر میچ کر رہا ہے, نہ زبان میچ کر رہی ہے. انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا. کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی, جس میں عربی بھی ہیں, ترکی بھی ہیں, انگریز بھی ہیں, جیپنیز بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, ازبکی بھی ہیں, تاجکی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے؟ اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو, دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی, دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل, دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا. اور لگ بھی رہا ہوتا ہے, پھر بھی نہیں کر رہے. بھائی ٹینشن ہے یار, 12 گھنٹے چلو ایک دفعہ ہو جائے گا, کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 1 مہینے روزہ رکھنا, کیا ملے گا؟ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا نہ. جو آپ نے خوشخبری دی, الصوم لی وانا اجزی بہ, اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے, بدلہ کون دے گا؟ میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹیویشن 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے, کروڑوں لوگ, کروڑوں, اور 1400 سال پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا
بولو ہے ہی نہیں کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند, تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ اس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس, مقدمہ آسان کر دیا, بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ سمجھنے کو کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولتے کیوں نہیں. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے, چلنے کو آسان نہیں, چلنے کو آسان کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی. بولو تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے, عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی, اتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دی, اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. کتنا ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں, بس ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یار قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, تمہیں کون سی دعا زیادہ قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پہ, بہت ساری دعائیں, لیکن مجھے سب سے پسند آئی ہے نا ربنا انزل علینا مائد سما, اے اللہ آسمان سے, یہ والی دعا سب سے بھائی دسترخوان والی ہے. اچھا قرآن میں احکام بہت ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, صدقہ, خیر, کون سا حکم تمہیں سب سے پیارا لگا؟ قربان جاؤں قرآن پہ, اور قرآن کے سارے احکام اچھے, لیکن ایک حکم جب پڑھتا ہوں دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے, کلو وشربو, کھاؤ. اور تو ہمارا جو اسلام سے ریلیشن ہے پیڑے کھانے والا, جو چیزیں اسلام ہمارے فیور میں جا رہی ہے نا اس میں ہم سب کیا ہیں, سچے پکے مسلمان. اور جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں اس پہ غفار بھائی عمل کریں گے, اور اس پہ وہ ستار بھائی, اس پہ میں عمل. بولو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا, کیا کروں. ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں, اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی ان کو, کیا تھی مجھے پورا واقعہ. تو کہتی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے گی. تو انہوں نے ورڈنگ بتائی مچی میں ہو جائے. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے, کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں پوچھا کراچی فون کر کے, وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, کس نے بولا کسی مولوی کو فون چھوڑو ڈیورس پہ, ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں بنا, اور ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کے لیے ضرورت ہے ہمیں, پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے, چھوڑو. تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, بالکل ان سے کہو بالکل چھوڑو, پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو. سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی. شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی, نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب. اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا. کیا ضرورت ہے 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو, پیپر میں بھی لکھ کے دے دو, زبان سے بھی دے دو, جیسے مرضی دے دو, بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق. اب کسی سے بھی فتوا لوگے بولے ہوگی, تو فتوا لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے, تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کوؤں کو کھلا دو. بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا, اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے. قبر میں کس نے کھانا ہے بھائی؟ عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے, بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو. بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں. عقل سے اگر فیصلہ, یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام ہے. تو مذہب کہتا ہے, چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو, لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے. تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا. جاپان میں ہو کے آیا ہوں, جلاتے ہیں. ابے کون دفن کرے, زمین جگہ بھی گھیرے گا. وہ کیا کرتے ہیں, لاش کو اوون میں ڈالا, راکھ ہو گئی, آئی بوتل میں بھرا, تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے. ایک قبر ہوتی ہے, اس میں پردادا, بیٹا, بہو, داماد, سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو, پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے, سیدھا سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو, چند سیکنڈ لگتے ہیں, راک بن کے باہر, اس کو دفنا. چلو گوشت کوؤں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بہت چیزیں ہیں, ابھی میں کیا کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں؟ بولو, علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے, تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے, تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ,
نائٹ کلب, اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں, پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد. تو یہ کیا بات ہے یار, جہاں ڈر لگتا ہے وہی ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت دیندار بنا دیا, اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی بن گیا, انسان کا بچہ بن کے گھر گیا, اب نماز رو رہی, ابا سے بھی احترام. تو اس کے گھر والے آئے, ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے, نیک بنانے کا بولا تھا, مولوی بنانے کا نہیں بولا. تو پکا مولوی بن گیا ہے, تو داڑھی بھی رکھ لی ہے, شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پاؤں, تو مولوی بن گیا. تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو, اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے, یہ تو منافقت ہے, اٹ از کالڈ منافقت. تو میں جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں. اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے ہیں تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر, تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل. پہلا حکم, 5 وقت نماز عزم کریں کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے, چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا, چلو نماز پڑھ, اور جب لائن لگی ہوئی ہے, نہیں بھائی ابھی تو نہ, بھائی دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے, نماز کو ترجیح. دوسری بات یہ, قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بدسلوکی کریں, دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے, اچھا. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں. بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے, دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے, تو ہمارا باپ ہے کیا. لوگ کہتے ہیں نا, باپ کا مطلب کیا ہے بھائی, اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ, ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے. بولو نا. تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اما سے دستبردار نہیں ہو سکتا. انگریز تو ہو گیا, انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں, ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں؟ بولو, اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا, بیگم کو, کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں, تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا, تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام سے, تو سب نمبر کیا کر دو, اڑا دو. ہاں اگر کسی سے شادی کی امید ہے تو ایک پیغام بھیج دو, بھائی میں رشتہ لے کے گھر آ رہا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ہاں میں جواب تو گھر چلے جانا رشتہ لے کے, نہ میں جواب بلاک, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے آگے پھر چلتی نہیں ہے کہ نہیں ایکچولی دیکھیں, ایکچولی نہیں ہوتا. اللہ اگر ہم ایکچولی کی اجازت ہوتی تو رمضان میں کتنا ایکچولی کر رہے ہوتے, ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا ہم نے. اب چاند نظر آ گیا, ارے ایکچولی میں تو سمجھ رہا تھا 30 شعبان کے بعد اگلے دن چاند نظر آئے گا, میں نے تو تیاری نہیں کی تھی, نہ پھینی آنا کھجلا نہ یہ اور نہ وہ, ایکچولی ابھی تو کوئی بات نہیں, میں ایک دن ڈیلے کر دوں گا, پھر عید کے ایک دن بعد رکھ لوں گا, میں عید ایک دن ڈیلے کر دوں گا, چلے گا یہ ہے بھائی. اچھا آپ نے صبح روزہ رکھا, 5:30 بجے سحری بند ہوئی اور شام کو آپ 7 بجے افطار تھا. اب آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے, آپ کو جانا ہے, ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ نے کہا ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے, کھجور کھا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں یار. ایکچولی اتنا لمبا روزہ تو رکھ لیا نا میں نے, اور سحری بھی تو میں نے 10 منٹ پہلے بند کر لی تھی, تو ٹائم تو وہی ہو گیا. جتنی دیر ستار بھائی کا روزہ میرا اس سے 10 منٹ زیادہ ہی ہے. سحری میں نے جلدی بند کر لی تھی, تو ایکچولی میں 2 منٹ یہاں سے کیا کر رہا ہوں, پیچھے کر رہا ہوں. سحری میں نے 10 منٹ پہلے بند کی ہے اور افطار میں صرف 1 منٹ پہلے کر رہا ہوں. یہ ایکچولی چلے گا؟ نہیں بھائی, آپ چاہے سحری کرو ہی نہیں, صحیح ہے نا, یہ آپ کا ہیڈیک ہے. اللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کو کیا کر دیا, حرام. تو اللہ کے آگے ایکچولی باقی سب کے آگے چلتا ہے, تو ایکچولی اللہ کے سامنے بولو نہیں چلتا. ڈاکٹر کے سامنے بھی چل جاتا ہے, اللہ کے سامنے نہیں چلتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نظر کی حفاظت, بری نیت سے کسی عورت کو مت دیکھو. اب آپ کہیں میں اصل میں شادی نہیں پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں میرے سے برداشت نہیں ہوتا. بھائی اللہ نے کہہ دیا پابندی ہے, ختم. آپ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں. تو عزم کرتے ہو گے نہیں کرتے؟ سب لڑکیوں کے جو نوجوانوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بزرگ تو انشاءاللہ ویسے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں بزرگ, لیکن ہم سب پہ بڑھاپا آئے گا. اور آج اگر آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہیں تو کل میرے اور آپ کے پاس بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے. اس سے پہلے کہ حکیموں کے نمبر آئیں, حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا.
اب ہمارے پاس توڑنے کا آپشن ختم. ہاں کوئی رشتہ دار بہت تنگ کر رہا ہو اسے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہو جانا, وہ بھی جوڑنے ہی کے لیے, کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے قریب رہنے سے اور ٹوٹتا ہے معاملہ, تو ان سے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہونے کی اجازت ہے, لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. سل من قطع کا, جو توڑ رہا ہے اس سے بھی جوڑو بھائی. رشتہ داروں میں جو برا سلوک کر رہے ہیں اس سے بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہو, بے لوس ہو کے, کسی سے امیدیں لگا کے نہیں. تو یہ اللہ کے احکامات. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا